السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تاجدار ختم نبوت کے ناظرین، اب تمام کا پھر سے ہمارے خاص پروگرام تاجدار ختم نبوت میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا۔ گزشتہ ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کرے امتحان سے سرخرو ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی۔ یہ آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر میں بیوی بچے کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے مختلف جگہوں پہ تبلیغ کی سرگرمیوں میں آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت حضرہ علیہ السلام کو مکہ شہر کے اندر 15 سال کا وقفہ ہو چکا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 سال کی عمر کو پا کر جوان ہو گئے تھے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، آپ بہت طاقتور تھے، آپ نے بنو جرہم کی زبان کو بہت اچھی طرح سیکھ لی تھی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ آپ نے خود اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ پوری بستی کے لوگ آپ کو دل و جان سے چاہتے تھے، آپ کے اوپر خود کی جان قربان کرتے تھے۔ پھر بنو جرہم قبیلے والوں نے ان کی اپنے ہی قبیلے کی لڑکی سے شادی کروا دی۔ اسی درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اپنی ماں کی وفات کا ان پہ بہت صدمہ گزرا، اور اللہ کے حکم سے بیٹا نے اپنی ماں کو زمزم کے کنویں کے پاس دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب طویل عرصے کے بعد گھر ملنے آئے اور گھر پہ دستک دی، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر پر باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستک دینے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں پر ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ سفر کے لیے باہر گئے ہیں اور شاید آنے میں وقت لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا، گھر کی زندگی کیسے چل رہی ہے؟ ان کی بہو نے جواب دیا، چل رہی ہے بس، اور یہ ناشکری کے الفاظ تھے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹی، اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو انہیں کہنا کہ آپ کے والد نے آپ کو نصیحت دی ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ یہ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا، آپ کے والد آئے تھے اور انہوں نے آپ کو نصیحت دی ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ یہ سننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بنو جرہم قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ پھر واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر آئے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے۔ اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سفر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی، دروازہ پہ دوسری بہو تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے پوچھا، بیٹی، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے اور اچھے سے زندگی چل رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹی، اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو کہنا کہ آپ کو نصیحت دی ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو سنبھالے رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کے والد آئے تھے اور آپ کو نصیحت دی ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو سنبھالے رکھے۔ یہ سننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی بیوی کو کہا کہ گھر کی چوکھٹ کو سنبھالے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ برقرار رکھیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مکہ شہر آئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے والد کو آتے دیکھا، کھڑے ہو کر اکرام کیا اور دونوں باپ بیٹے
اچھی طرح سے ملی۔ ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ کا مجھے حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی ابا جان۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ نے مجھے یہاں اس کی عبادت کے لیے ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جگہ دکھاتے ہیں جہاں بیت اللہ تعمیر کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہی اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن ایک بار پھر سے ایک عظیم اللہ کا بندہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اسی جگہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے تیار تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر وغیرہ لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کی تعمیر کرتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کالا پتھر لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر دیا اور کہا کہ اس پتھر کو کعبہ کی دیوار میں لگا دو۔ یہ وہی پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، جو آج تک قریبی پہاڑ میں محفوظ تھا۔ جس پتھر چٹان پہ آپ کام کرتے تھے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اور یہ آج بھی محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیوار کی تعمیر کرتے جاتے اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی اور کعبہ کی تعمیر کی مکمل ہونے کے بعد پھر سے اللہ کے حکم سے دعوت کی تبلیغ کی سرگرمیوں میں مختلف جگہوں پر چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی مکے میں ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھتی رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی وجہ سے ان کے 12 قبیلے وجود میں آئے اور یہی قبیلوں میں ایک قبیلہ وجود میں آیا جسے قبیلہ کنانا کہتے ہیں، اور یہی قبیلہ کنانا میں آگے بڑھتا گیا اور قریش قبیلہ وجود میں آیا۔ جو سب سے زیادہ مشہور قبیلہ ہوا وہ قبیلہ قریش ہوا، اور یہی قریش قبیلہ میں آگے ایک قبیلہ وجود میں آیا جسے قبیلہ ہاشم کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہوا قبیلہ ہاشم۔ ہاشم ان کا نام عمرو تھا۔ ہاشم ایک شخص کا نام تھا جس پر پورا قبیلہ کا نام وجود میں آیا۔ ان کا نام عمرو تھا، لیکن لوگوں کی خدمت میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ شہر میں قحط ہوا۔ ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائی، اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا۔ اشم کے معنی چرا کرنے کے لیے۔ بار بار اہل مکہ کو اسی طرح سے کھلاتے، نہایت سخی تھے۔ دسترخوان بہت وسیع تھا، ہر حاضر ہونے والوں کو کھلاتے، ہر وقت دسترخوان حاضر رہتا تھا۔ غریب مسافروں کے لیے سفر کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے، نہایت حسین و جمیل تھے، نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے۔ قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے، میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار بے مثال ہے، آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔
لیکن ہاشم نے انکار کر دیا، اور یہ شاہ روم کا مقصد یہ تھا کہ جو نور نبوت ہاشم کے پیشانی میں چمک رہا ہے وہ ان کے گھرانے میں منتقل ہو جائے۔ اور جب ہاشم کا انتقال ہوتا ہے، جب ان کی 25 سال کی عمر تھی۔ آگے انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 4 سے یہاں سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔